اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلے سوال میرا آپ سے ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہوا تو اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس بابرکت مہینے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے اس پاک کلام کو مسلمانوں کے لیے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نازل فرمایا ہے تو 27ویں رمضان المبارک تاکہ تاک رات کی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارشاد ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ متقی لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس تعلق کو انسان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ 23 سال کا کم و بیش عرصہ بنتا ہے کہ جس کے دوران قرآن مجید فرقان حمید مختلف حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور اس دوران بہت سارے واقعات، اللہ پاک نے بہت ساری مثالیں، جب اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے اس قرآن میں بہت ساری مثالیں دی ہیں جو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس قرآن پاک کے اندر 23 سپارے، 114 سورتیں، 6666 آیات اور اس کے بعد 77,439 الفاظ، 558 رکوع اور 3,23,671 حروف بنتے ہیں۔ اور جب میں آپ کو حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر چلتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پر نیکی ملتی ہے جو کہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے یا ایک حرف ہے، اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جب آپ نے الف لام میم کہا تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں۔ اب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک قرآن پاک آپ کو 32 لاکھ سے زائد نیکیاں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، خاص طور پر اس رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم 10 آیات جب یاد کرتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے تب تک جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے صرف اور صرف پڑھنے کا کلام نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات، تمام فرمودات ہمارے سامنے موجود، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تمام زندگی جنہوں نے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا، تو وہ ایک روشن مشعل راہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح قرآن مجید کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔